السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ابھی کل کا دن اور پھر کل کی جو رات ہے، ایک ماحول ہمارا بنا ہوا ہے کہ نیا سال بناتے ہیں۔ مجھے تعجب تو اس وقت ہوا، ایک مرتبہ جو ہے میں رات میں اس رات میں کہیں پروگرام تھا 31 دسمبر کو، واپس آ رہا تھا، رات کے 12:30 بجے کا 12:30 کا وقت تھا۔ وہ جو ہے ٹنگ بانڈ کے اوپر سے آنے نہیں دیے، بازوک سے چھوڑ دیا انہوں نے۔ جب اتر کے آئے تو افسوس یہ ہوا کہ گاڑیوں میں لڑکیاں بھی ہیں، ان کے بھائی اور رشتہ دار بھی ساتھ ہیں، چیخ و پکار کرتے ہوئے مسلمان لڑکیاں برقعوں میں بھی ہیں، جا رہی ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر، دونوں موقعوں پر ایک مسلمان کا کیا کردار ہو اور ایک مسلمان کیسا اپنا بیہیو کرے، ان دو موقعوں پر اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسلام دین ہے، اور دین کے معنی یہ کہ یہ دین اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو احاطہ کرتا ہے، اور اس میں ہدایت کے سامہ ہر شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات احادیث مبارکہ میں رکھیں۔ اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو کل کی رات یعنی 31 دسمبر کی رات جو آنے والی ہے، اس کے بعد جو پہلیا سال کا دن آنے والا ہے، وہ جو ہے عیسائی کیلنڈر کے لحاظ سے، عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا سال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ہم دیکھیں تو اسلام کا جو پہلا مہینہ اور سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، بڑا حرمت والا، بڑا عظیم مہینہ ہے، جس سے جو ہے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، جس مہینے سے۔ تو یہ ہے کہ جو ہے ہم تو پہلے تو ہمارا وہ سال نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ جو اس موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ یہ سال آپ کا بھی نہیں ہے، جو منا رہے ہیں ان کا غور کر کے دیکھیں کہ سال کیلنڈر کے حساب سے عیسوی شروع ہو رہا ہے، لیکن آپ کا جو ہے ایکیڈمک ایئر جو ہے جنوری سے شروع نہیں ہوتا۔ تعلیمی سال کا آغاز اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بھی آج اسکولوں میں جون سے ہوتا ہے، جنوری سے نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہے تعلیمی سال کا آغاز کے طور پہ بھی اس کو نہیں منا سکتے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے فائنینشیل ایئر جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی جنوری سے نہیں ہوتا، وہ 1 اپریل سے 1 اپریل سے ہوتا ہے۔ تو یہ کہ جو دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم کا شعبہ اور ایک ہے جو ہے معاش کا شعبہ، اکنامک کا شعبہ، تو جو فائنانس کا شعبہ، اس کے جو ہے یہ دونوں بھی جو ہے جنوری سے شروع نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ جو ہے اگر منانا بھی ہو تو یہ کہ جو ہے اس انداز سے جو منایا جاتا ہے، پہلے تو منانا ہی نہیں ہے، اور منانے کا انداز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سال گزرا، اگر اس کو احساس ہو رہا ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھے، تہجد پڑھے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ مالک یہ سال میں نے جو گناہ کیا ہے یا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما اور آنے والے سال مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ یہ ایٹیٹیوڈ ایک مسلمان کا، یہ انداز منانے کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے کیکوں کی دکان پہ، بالخصوص میں دیکھا ہوں پرانے شہر میں، ایک دن کس کام سے نکلا رات نے 9 بجے کا ٹائم، ہر جو ہے بیکری کے سامنے جو ہے میوزک لگی ہوئی، گانے لگے ہوئے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہے اس موقع پر جو ہے یہ کہ جو ہے کیک رکھے ہوئے ہیں اور کیک لیے جا رہے ہیں۔ آپ کیک کھائیے، کسی دن بھی لگ جا کے کھاتے، لیکن کسی کی مشابہت غیر قوم کے اختیار کرنا اور اسی رات کو جا کے کھانا جس رات کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین اسلام میں کوئی ایسی اہم چیز نہیں، 31 دسمبر اس وقت منانا، یہ غیروں کی مشابہت ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو دوسروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں اٹھے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ حد یہ ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے نا، روزہ تو اللہ کے لیے رکھتے، کوئی بھی قوم کا آدمی رکھے وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، چاہے وہ یہود ہو کہ نصارہ ہو کہ مسلمان ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت یہودی روزہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں روزہ ہے، اور ہم بھی روزہ رہے۔ پھر صحابہ نے بتایا کہ وسلم اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سے نجات دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ ہے، انشاءاللہ آئندہ سال ہم جو 2 روزے رہیں گے، 9-10 کا یا 10-11 کا۔
روزی عبادت میں بھی ان کی مشابہت ایک دین کی ہونا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اب جو کوئی غیروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج اختیار کرتے ہیں، ان کے تہواروں میں تہوار مناتے ہیں، یا ان کے خوشیوں کے موقع پر ان کے انداز کی خوشی مناتے ہیں، یہ کتنا برا ہے، کتنا غلط ہے، آپ سوچئے۔ ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو دوسروں کا دیکھا دیکھی فیشن میں اتنے آگے نکل جا رہے ہیں، وہاں سے پلٹنا مشکل ہو، شریعت کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں، دین اسلام مجروح ہو رہا ہے، اور ہماری وجہ سے کہ ہم مسلمان ہو کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے بس اپنی تہذیب کے شاداب و چمن بیچ دیے۔ جو لڑکے جاتے ہیں، جو لڑکیاں ٹینک بونڈ پہ جاتی ہیں نیا سال منانے، ان کے ذمہ دار ان کے والدین، ان کے سرپرست ذمہ دار ہیں، ان کو روکیں۔ جو نوجوان سن رہے ہیں وہ بھی سنیں کہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایسی حرکتیں کرنا جو ہے شرم و حیا کے منافی ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے چیزوں میں ملوث ہونا، گھروں میں بیٹھ کے گانے سننا، اور پھر جو ہے ٹی وی پہ نئے سال کے جشن دیکھنا، اس سب ساری چیزیں خرافات، بدعات اور گمراہی کے راستے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناخوش ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہماری تباہی کا حال غیر ذمہ دار نہیں ہے، ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے شریعت، نام تو لیتے ہیں شریعت کا، لیکن گھروں میں شریعت داخل نہیں۔ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن جھوٹ، مکر، فریب، دغا بازی، دھوکہ دینا، بے ایمانی سے کسی کا مال کھا جانا، اور کسی کو پہ بلا ضرورت تہمتیں لگانا، اور بلا وجہ کسی کو جو ہے بدنام کرنا، یہ ہماری زندگی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اور جہاں بیٹھے دوسرے کی غیبت کرنا، یہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ کیسے وہ قوم فلاح پائے گی جو قرآنی تعلیمات کے اکثر خلاف کام کرتی ہے؟ اس موقع پر میں گزارش کروں گا جو سن رہے ہیں ان سے، اور جو نہیں سنے میں آپ سے گزارش کروں گا ان تک میسیج کو پہنچائیں۔ کل اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو روکیں ایسی چیزوں میں جانے سے جو غیر اسلامی حرکات ہیں، اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلام میں جو چیزیں ناپسندیدہ ہے وہ اعمال سے روکیں۔ اور نیا سال ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہمارا تو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو جو یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور شریعت کو مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے والا بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔